لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے تو یہ عمل کیے ہی نہیں تھے. کون سے عمل؟ اچھے عمل، مثلا لوگوں کی مدد کرنا، کسی یتیم کی، بیوہ کی، غریب کی، فقیر کی، مسکین کی. اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو، اس لیے نہیں کہ آخرت میں اس کی جزا ملے، اس لیے کہ دنیا میں نام بنے، دنیا میں اچھے لفظوں سے جانے پہچانے جائیں، لوگ خوش ہوں، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے. تو پھر وہ تعریف دنیا میں مل جاتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں ہے کہ جو دکھاوے کے عمل کرتے ہیں، جو اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں. آپ نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے، یعنی دونوں مقصد ہے اس کے، آخرت کا ثواب بھی ملے اور دنیا کی شہرت بھی ملے. کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا. سائل نے اپنا یہ سوال 3 بار دہرایا. کیا؟ کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، یعنی نیکی کا کام کرتا ہے آخرت کے لیے بھی، یعنی اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا بھی دیکھے، دنیا بھی یاد رکھے مجھے. تو آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ نے بتایا کہ اللہ صرف وہی عمل قبول کرے گا جو اس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا، یعنی جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس وقت یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں جا رہا ہوں آپ سے جدا ہو کے، تو مجھے کوئی اچھی بات کہیے. آپ نے فرمایا اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھ، جو عمل کر صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، تو تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی ایک شخص بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے. اصل مشکل یہ ہے انسانوں کی کمزوری کہ جو خود پسندی اور خود کو بڑا سمجھنے کا احساس ہے اور خود کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا سمجھنے کا، یہ پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ بہت بڑی ویکنس ہے انسانوں میں. اسی کا نتیجہ تکبر ہوتا ہے، خود پسندی کا نتیجہ تکبر. اور تکبر کا معنی کیا بنتا ہے؟ بڑا بننا، بڑا بننے کی کوشش کرنا. باب تفاعل پر ہے، تفاعل میں تکلف آتا ہے، بتکلف بڑا بننے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی اونچا ہونے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے اور نہ ہی تم زمین پھاڑ سکتے ہو چلتے ہوئے، تم رہو گے انسان ہی. پھر بھی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ایسے کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے جس سے اس کو نام ملے، شہرت ملے، اہمیت ملے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف کی جائے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی؟ تعریف پہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اور اگر چھوٹی سی بھی غلطی پہ توجہ دلا دی جائے تو بہت جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں اور دنوں ناراض رہتے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطی کیوں بتائی گئی یا ہماری غلطی کی طرف کیوں توجہ دلائی گئی. یہ ہے نا، یعنی تنقید جو ہے انتہائی مبغوض ہے اور تعریف انتہائی پسندیدہ. اگر آپ نے کسی کو خوش دیکھنا ہو اس تعریف شروع کر دیں آپ اس کی، اس سراپا خوشی ہو جائے گا. فرحٌ فخور. یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں اور قرآن کے آئینے میں ان کمزوریوں کو ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ان کو دور کرنا ہے. کیونکہ یہی لیٹ ڈوبنے والی چیزیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. اور پھر ہوتا پتہ کیا ہے، چلے اگر اتنا ہی ہو کسی کا کہ تعریف تک خوش ہو جائے تب بھی قابل معافی ہے بات. ہوتا یہ ہے کہ پھر نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر وہ غذا نہ ملے نا تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے ایڈکشن ہوتی ہے نا، مثلا چپس کی، چائے کی، مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے، تو وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو پھر اگر وہ چیز نہ ملے تو انسان مرجھا جاتا ہے، پھر اس کی اسمائل غائب ہو جاتی، پھر اس کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کر سکتا. چائے نہ پیئے تو پڑھا نہیں جاتا، پھر یہ مشکل پیش آتی ہے. اور ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. پھر آگے آپ دیکھیں اہل مکہ کا مسئلہ کیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، تکبر اور فخر اور غرور کا شکار تھے. انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کیوں آ گئی.
وہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ حق نہیں پہچانا جا رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ سچائی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا دلائل کی کمی تھی، یا قرآن میں کوئی کمی تھی. کچھ بھی کمی نہیں تھی. سارا مسئلہ انا کا تھا. شیطان کا کیا مسئلہ تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. تو اگر انسان کی ساری زندگی اسی کوشش میں گزرے کہ وہ اپنی اچھائی کو ہی ثابت کرنے میں لگا رہے اور دوسروں کے مقابلے میں بڑا بننے ہی کا مسئلہ اس کا حل نہ ہو، تو وہ آگے کہاں بڑھے گا؟ کیونکہ جس دن یہ سمجھ لیا نا کہ وہ بڑا ہے، اس دن اس کی ترقی رک گئی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھو نا، جس دن آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ مکمل کامل انسان ہیں، تو پھر آپ اس سے آگے کیا کریں گے؟ آپ کو تو سب مل گیا جو آپ چاہتے تھے. صرف آگے وہ بڑھتا ہے جس کو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی بہت کرنے والا باقی. یہ دیکھے کہ کرنے والا کتنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عمومی طور پر تعلقات کہاں سے خراب ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا فلاں کا کام کیا، اس نے میری تعریف ہی نہ کی، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سو کالڈ ایٹیکیٹس جو بن چکے ہیں معاشرے میں، اس میں عام طور پر کیا پایا جاتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا، انسان خوش ہوتا ہے، خود بخود تعریف نکلنا شروع ہو جائے. وہ آپ تکلفاً نہیں نکالتے، یا کسی کے مطالبے پہ نہیں آپ تعریف کرتے کسی کی. آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ کسی بھی پیاری چیز کو دیکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ خود بخود ریاکشن ہوتا ہے. جیسے کوئی ناگوار کو خوفناک چیز دیکھ کے آپ کا ریاکشن ہوتا ہے، ایسی جو چیز دل کو اچھی لگتی ہے اس پہ تعریف بھی دل سے نکلنے لگتی ہے. وہ ایک نیچرل سی چیز ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ تکلف کر کے تعریف کرنا، کیونکہ وہ مینرز میں سے ہے. اگر وہ نہ کی تو بات نہیں بنے گی. مثلا کھانے کی میز پر جتنی گفتگو ہوتی ہے اس میں سے آدھی اس پر ہوتی ہے کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے. چلو ریسپی تو سیکھنے کی ایک بات ہے، سیکھنے میں کیا حرج ہے، سیکھ لیں. آپ اچھی چیز اگر کہیں نظر آتی ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو اچھی ہے تو دل سے خود بخود نکل آئے گی ایک بات کہ بہت اچھا ہے، دیٹس فائن، سچ ہے وہ. لیکن ایک چیز جھوٹ آپ بول رہے ہیں صرف دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، یہ جرم ہے. کہ ایک چیز اچھی نہیں اور آپ صرف ایٹیکیٹس کے مارے جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی چیز آپ کو اچھی بھی نہیں لگی، آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ کہیں، مگر مجبوراً آپ کہے جا رہے ہیں. اس سے ٹوٹل جو ہماری یہ جو پرسنالٹی ہے نا، ایک جھوٹ کے خول میں بند، اس نے ہر چیز کو مصنوعی بنا دیا. اور پھر سب کی دوڑ اس پہ لگ گئی ہے، سب اسی معیار کو اچیو کرنے پہ لگ گئے اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد بھول گئے. سارا وقت اس پہ لگ گیا کہ کس طرح ہم دوسروں کی تعریف حاصل کر سکے. اسی طرح آپ دیکھیں لباس کے معاملے میں، یہ کھانے کے بعد لباس پہ عام طور پہ تعریف ہوتی ہے کہ دوسرے نے پہنا وہ بہت اچھا ہے. کیا ہوتا ہے پھر؟ ہمارا بہت سا وقت کس پہ لگ جاتا ہے؟ اپنے لیے نہیں پہنتے، بعض اوقات خود تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس لیے پہننا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے کو جو اچھا لگے، دوسرے سے تعریف جو لینی ہے. یعنی اس کمزوری کی بڑی مہنگی قیمت دینی پڑتی ہے انسان کو، جب انسان صرف دوسروں کی نظروں کا تارا بنے اور دوسروں کی نظروں میں جچنے کے لیے سارے کام کرے. تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا خاص طور پر آپ دیکھیں نا، وہ جو زینت کی بات ہے، رونق، شغل میلہ، اور وہ جو اوپر کا حسن ہے، اس کی اہمیت. اگر کوئی شخص صرف زینت کے لیے نیک اعمال کرے، اور زینت سے مراد یہاں کیا؟ تعریف اور ظاہری خوبصورتی کے اوپر توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں خواہ نیکی کے کام ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان کو برباد کرنے والے ہیں. یعنی دنیا کے کام نہیں صرف کہ کھانا یا کپڑا، بلکہ نیکی کے کام. اور اس میں خاص طور پر وہ حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا پہلا آدمی جس کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، جس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت بتائے گا، وہ اسے سمجھ لے گا. پھر اللہ پوچھے گا تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیرے واسطے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں تو بہادر ہے. وہ لوگ کہہ چکے. پھر حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. چنانچہ وہ ڈال دیا جائے گا. ایک اور آدمی ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ ان کو سمجھ لے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. وہ سب کہہ چکے. پھر حکم ہوگا اسے کھینچ لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. اور ایک اور آدمی ہوگا جس پر اللہ نے رزق فراخ کیا ہوگا، طرح طرح کا مال دیا ہوگا،
اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں یاد دلائے گا. پھر پوچھے گا تو نے ان کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر کام میں جن میں تیری مرضی تھی مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی اور فیاض کہیں. انہوں نے کہہ دیا. پھر حکم ہوگا اسے کھینچ کے لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. چنانچہ وہ بھی ڈال دیا جائے گا. اب یہ نیکی کے انتہائی بڑے بڑے کام ہیں نا، شہید ہونا، عالم ہونا اور سخی بننا. لیکن اگر یہ بھی دنیا کی رونق اور دنیا کے ناموری کے لیے کیے تو ان کا بھی آخرت میں فائدے کی بجائے جرم اور الٹا اس پہ جرمانہ عائد ہوگا اور سخت سزا سنائی جائے گی، بلکہ پھینک دیا جائے گا اس میں. اسی کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے من کان یرید العاجلہ، اور عاجلہ سے مراد دنیا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. سورۃ بنی اسرائیل 18 نمبر ہے آیت کا. سورۃ شورى آیت 20 میں آتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی اپنے اعمال کا صلہ کل چاہتا ہے، ومن کان یرید الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کو اور زیادہ اس میں اضافہ کر دیں گے، ایک کے بدلے 10 دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا صلہ اور دنیا کا بدلہ، تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ ہوگا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ان کے لیے آخرت میں مگر آگ. جیسے اس حدیث سے بھی قاری اور عالم اور ان سب کا انجام بتایا گیا، یہاں بھی وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا جو بھی انہوں نے اس میں کیا. کس میں؟ دنیا میں. وباطل، مٹ گیا، ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو بھی وہ کرتے رہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان صرف نام کے لیے ایسا ہلاک ہوتا ہے، ایسی ایسی مشقتیں اپنے اوپر لیتا ہے، اتنی مشکل اٹھاتا ہے، جو کام وہ نہیں کر سکتا وہ بھی کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے کیا ہے، اور پھر کر کے اعلان کرنا پڑتا ہے. اس اعلان کے لیے الگ مشکل میں پڑتا ہے. اور اگر ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو کتنا آسانی ہے. جو کر سکے جتنی استطاعت ہے وہ کر لے، جو نہیں کر سکتا وہ کسی اور کو کرنے دے. کیونکہ بعض اوقات انسان کر کے مشقت صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہے، تھک رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے نام چاہیے، تو اس کو اس نام کی خاطر سب کچھ خود کرنا ہے. ورنہ جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ سے اجر لینا ہے تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راہ دکھانے والا بھی ایسے جیسے کر لینے والا. یعنی اس خرابی سے اتنی خرابیاں نکلتی ہیں کہ اگر آپ اس پہ غور و فکر کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک جال بنتا ہے نا، جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور بالآخر ہلاکت ہوتی ہے. اس پہ ایک وہ نظم ہے نا علامہ اقبال کی خوشامد کے اوپر، وہ جو مکڑا اور مکھی والی، کہ مکڑا جو تھا وہ مکھی کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا، وہ جو اس نے ویب بنایا ہوا تھا، تو وہ کسی طور پہ مکھی بات ہی نہیں سنتی تھی. بتیرے اس نے پاپڑ بیلے کہ کسی طرح یہ مکھی میرے ہاتھ آئے تو میں اسے کھاؤں، لیکن کسی طرح مکھی ہاتھ نہیں. آخر اس نے مکھی کی تعریف کی. جو ہی تعریف شروع کی تو مکھی جال میں پھنس گئی اور بالآخر مر گئی، کھا لیا اس نے اس کو. تو بالکل یہی سوچ خواہ نیکی کے کاموں میں کسی میں بھی تعریف کی خواہش انسان کو ایسے دلدل میں پھنساتی ہے، ایسی مصیبتوں میں ڈالتی ہے، اس کی جان پہ ایسے بوجھ لاتی ہے کہ جس سے دنیا میں بھی انسان کے لیے الٹا وبال جان وہ چیزیں بنتی. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پھر سب کچھ خود کرنا چاہتا ہے تو کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا. اب کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو کچھ نہیں سکھا رہے، کسی اور کو کچھ دے ہی نہیں رہے، تو اس کا نتیجہ اور نقصان کیا ہوگا کہ وہ نیکی وہی رک جائے گی. مثلاً ایک نیکی آپ کر رہے ہیں، اوروں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ نیکی اور پھیلے گی. لیکن اگر آپ نے صرف اس لیے کہ میں نے اگر کسی کو کچھ دے دیا تو پھر اس میں میرا نام کم ہو جائے گا اور وہ دوسرا بھی آگے آ جائے گا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ایک تو خود مصیبت میں پڑتا ہے، اور ہوتا پتہ کیا ہے، جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس کی جڑیں کوئی نہیں ہوتی، بے بنیاد ہوتا ہے. اب جڑ نہیں ہے تو اس نے جمنا بھی نہیں، وہ اس شخص کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اس نے اپنے لیے کیا تھا نا، اپنی ناموری کے لیے، لہٰذا کیا ہوگا، وہ اس کو وقتی طور پہ ناموری مل گئی، لہٰذا وہ گیا، کام گیا، سب خاتمہ ہوا اور باقی کچھ بھی نہ رہا.
نہ صدقہ جاریہ اور نہ ہی اس کام کی آگے کوئی بہتری کی صورت، کیونکہ وہ اس طرح تو سوچتا ہی نہیں نا انسان پھر